نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے. ٹوپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. تو میں نے ان سے جا کے پوچھا اگر ٹوپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے تو نماز کو بغیر داڑھی کے پڑھنا کہاں تک لے جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو کا ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستوں بڑی امپورٹنٹ بہترین ویڈیو ہے. اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا. لوگ اکثر غلط فہمی کا شکار ہیں تو اس ویڈیو کے ذریعے سے دور ہو جائے گی. اکثر لوگ کہتے ہیں, سنا بھی ہوگا کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی. آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے, کیا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی, یا ٹوپی پہننا اتنا ضروری ہے, یا ٹوپی پہننا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, یا سنت ہے, یا کیا ہے اس کی حقیقت. ٹوپی پہننا یعنی کہ سر ڈھانپنے کا کیا ہے معاملہ, آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے. اور یہ ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ سر کو ڈھانپنا چاہیے, اور وہ ٹوپی کی شکل میں ہو, انگوچھے کے شکل میں ہو, یا کسی چیز کی بھی شکل میں ہو. آئیے پہلے ہم لوگ پورا بیان سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی سمجھ میں آئے گا کہ سر ڈھانپنے کا آخر مطلب کیا ہے. ٹوپی پہننا صحیح غلط, نماز کی حالت میں یا نہیں, یا عام ٹائم میں. تو پوری حقیقت جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا. تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. سر ڈھانپنا یہ سنت ہے, یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں. یاد رکھیے, بات ذہن میں ہونا چاہیے. جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دو فریق اس کو اتنا اشد لیتے ہیں, اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی روح کو چھوڑ کر چند ظاہری چیزوں کو اور کلچرل امپیکٹ کو اتنا لیا گیا کہ کلچر اسلام بن گیا اور اسلام کلچر بن گیا. سمجھ رہا ہے مطلب, ہمارے رسومات اسلام بن گئے اور حقیقت جو اسلام تھا وہ کسی زمانے کی چیز بن گئی کہ کوئی کرتا تھا, یہاں یہ نہیں چلتا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ افراط و تفریط کے ہم شکار ہیں ٹوپی کے معاملے میں, جس میں ایک فریق کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس حد تک بھی چلے گئے کہ ایک مسجد میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا, اس چارٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا, آپ تعجب کریں گے, جس سے میں نے بھی تعجب کیا. امام صاحب سے پوچھا تو بھاگ گئے وہاں سے نماز پڑھاتے ہوئے, میری بات کا جواب نہ دیا. میں نے وہاں لکھا تھا ٹوپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے. ٹوپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. تو میں نے ان سے جا کے پوچھا اگر ٹوپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے تو نماز کو بغیر داڑھی کے پڑھنا کہاں تک لے جاتا ہے؟ بھاگے ہوئے نماز کے بعد جواب نہیں دیا میرا. مطلب امیزنگ سچویشن تھی. کفر مطلب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کس چیز پہ کہہ رہے ہیں. تو دونوں فریق نے افراد و تفرید کے شکار ہو گئے. مطلب ایک وہ لمٹس پر چلے گئے کہ کفر ٹوپی نہ پہنے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, الحمدللہ آج وہ ماحول نہیں ہے, لیکن آج بھی گاؤں میں ایسا ماحول میں نے دیکھا ہے. لوگ مسجد جاتے ہو, ٹوپی اگر نہیں ہے ان کے پاس اور وہاں مسجد کی ٹوپی نہیں ہے تو نماز چل رہی ہے اور مسجد سے چلے جاتے ہو. تو مجھے بھائی کیوں, وہ ٹوپی نہیں ہے تو دوسرا بھی, ارے ٹوپی نہیں ہے کیا, ٹھیک ہے پھر چل جاؤ تم. تو ٹوپی اتنا ضروری ہو گیا کہ نماز نہیں ہو رہی ہے, کفر تک چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک طرف یہ بھی جو ہے افراط و تفرید کے شکار ہے کہ ہم بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے تو پوری مسجد بغیر ٹوپی کی. یہ بھی درست نہیں, اس لیے کہ اخلاق نبوی میں سے یہ چیز شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سر ڈھکتے تھے. ہمیشہ نماز روزہ زکوٰۃ بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں کھیت میں کھلیان میں کام ہمیشہ ڈھکتے تھے. اور صحابہ اور سلف صالحین کی یہ طریقہ رہا ان کا کہ جو شخص سر نہیں ڈھکتا تھا اس کو اپنا تلامی اسٹوڈنٹ قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ سر ڈھانکنا یہ بڑی اہم چیز. اب بہت سارے لوگ آتے ہیں, نہیں ہر کلچر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے ٹوپی کلچر ہے, بولے سر ڈھانکنا آپ کے زمانے کلچر تھا. میں نے کہا یہ بات آپ نے میرے سامنے بول دی, کسی اور کے سامنے مت بولیے. پھر تو کل آپ بولیں گے داڑھی بھی کلچر تھا عربوں کا, پھر آپ بعد میں بولیں گے لباس بھی عربوں کلچر تھا کہ ٹخنے سے اونچا پہنتے تھے, پھر آپ یہ بھی بولیں گے تو ہر چیز پھر کلچر میں چلے جائیں گے. آپ سمجھیں سنتیں پوری کلچر میں نکل جائیں گے. ویسا نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا وہ عین سنت ہے اور قیامت تک کے لیے اس کا مقام وہی رہے گا, چاہے وہ عربوں کا کلچر تھا یا نہیں تھا. کچھ چیزیں آپ نے بالکل کلچر کے مطابق جو عربوں میں طریقہ تھا کچھ کو نہیں کیا. آپ نے حج کے لیے شروعات کی وہیں سے میقات باندھی جہاں سے عرب باندھتے تھے دور جہالت میں, لیکن آپ نے حالانکہ وہ کلچرل پارٹ تھا ان کا لیا چونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے صحیح تھا. آپ نے لیکن حج میں کپڑے نہیں اتارے جو کہ عرب ننگے ہو کے کرتے چونکہ وہاں اسلامک تھا. سمجھے آپ؟ تو آپ کیا بولیں گے نہیں وہاں سے نکلنا کلچر نہیں, اب سنت ہے وہیں سے حج کو آپ نکلیں گے, وہی اس کی میقات ہوں گی. اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آپ کریں گے تو صرف حج برابر نہیں ہوگا. اللہ احرام باندھ کے آپ کو میقات سے پہلے جانا ہے نا, غسل لے کے وہ کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اشد دونوں فریق ایک دم شدت اختیار, ایک تو کفر اور نمازی نہیں ہوتی, اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ نہیں پہننا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ہندوستانی ماحول کو آپ ذہن میں رکھیے. اور ایک دائی بہت سینسیبل ہوتا ہے اور عقل سے کام لیتا ہے اور اپنے فائدے کا کام کرتا ہے ہمیشہ, دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے, ہے نا. تو دیکھیے ایک شخص ہے جس کو میں اتنی ساری باتیں جو درس میں نے اب تک لیا, یہی لباس میں صرف ٹوپی اتار کے بیان کروں تو میری درس کا سٹارٹ ہوں گی ایسا الحمدللہ رب العالمین. جاہل, ٹوپی نہیں اس کو کیا سکھائیں گا دین میرے کو, ختم ہو گئی بات. اب میری دعوت کیسے پہنچاؤں گا میں کتاب و سنت؟ ضروری نہیں درس میں ٹوپی ضروری نہیں, کیسے پہنچاؤں گا؟ ٹھیک ہے,
لیکن اگر وہی بات لباس وہی میرا جیسا ہے, اب میں نے ٹوپی پہنی, اب میں بتا رہا ہوں کپڑے کا تھوڑا ہے لیکن پھر بھی اچھا بولے, تو ٹوپی کوٹنگ ہے, کوٹنگ ہے وہ, جس کی وجہ سے اگر کتاب و سنت اس کے لیے کڑوی دوا ہے تو یہ میٹھی کوٹنگ ہے جس سے کتاب و سنت کو نگل لیتا ہے. تو اگر وہ بولے یہ نہیں چلتی, میرے کو بڑی ہونا سخت والی, تو میں وہی پہننے کو تیار ہوں. تو کیک کے جیسے رہتی ہے نا ایک دم کڑک سخت, میں کچھ بھی پہننے کو تیار ہوں. اگر کوئی بات میری ٹوپی کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہے اور کوئی کتاب اور سنت کی بات ٹوپی کی وجہ سے کوئی انسان کوئی بات میری قبول کر لیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سمجھے آپ, اس سے اچھی کوئی بات نہیں. تو پھر اگر ہم لوگ بھی ایسی ضد اختیار کر لیں کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے, لیکن وہ بولتا تم ٹوپی نہیں پہنتے, مسئلہ صرف تمہاری ٹوپی کا اور کچھ بھی نہیں, تو لے بھیا ایک نہیں دو پہن کے آتا, تین پہن کے آتا, دو ایکسٹرا لگا کے آتا, ٹوپی سے ہی ہے کیا مسئلہ, تو لے کر لیتا. اس لیے کہ میں وہ ہوں ایک دائی ہوں, اور دائی جانتا ہے اپنا کام کیسا, اس میں کوئی حرمت نہیں, کوئی حرام چیز نہیں, کوئی مکروہ کام نہیں کرے, کوئی غلط کام نہیں کرے, یاد رکھیں ایک دم یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سر ڈھانکنا ہے آپ کی سنت کی ہمیشہ, تو میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر اس سے میری بات پہنچ جاتی ہے لوگوں تک, تو اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ کسی نے میری ٹوپی کی وجہ سے کتاب و سنت کی بات مان لی. ہوتا ہے نہیں ہمارے پاس. تو میں کہہ رہا ہوں ہم بھی ضد نہ کریں. وہ ایک طرف بھاگے حد سے آگے, تو ہم ایک طرف بھاگ رہے حد کے ادھر, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تم ٹوپی پہنے تو ہم نہیں پہنیں گے, تم ایسا کرتے تو ہم نہیں کرو. کچھ لوگوں نے ایک اصول بنا لیا, جو وہ لوگ کرتے نا وہ اپن اس کے خلاف کرنا, بولے وہ سنت کے خلاف کرتے یہ سنت ہے بولے, ایسا کوئی اصول نہیں تھا. لہٰذا ٹوپی سر ڈھکنا یہ جو آپ کی سنت ہے. اب وہ ٹوپی سے آپ کا عین سنت اگر کوئی کہ کیا ہے تو ٹوپی پر امامہ باندھنا, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو ٹوپی آپ لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کیا ٹوپی نہیں تو نماز نہیں ہوتی, تو نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹوپی کے بغیر نماز درست ہے, اس میں انشاءاللہ سے کوئی کمی نہیں آتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ٹوپی پہننے سے آپ کے عمل کو وہ تصدیق کرے کہ نماز کا طریقہ الگ ہے, کیا ہے اس سے پوچھتا ہوں, لیکن ٹوپی کی وجہ سے بولتے ہیں ٹوپی نہیں پہنا تو پوچھنے کا نہیں اس سے آگے کچھ, تو آپ کی دعوت بھی رک جا رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر تو آپ ضرور پہنیں, اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو دوستوں یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا ٹوپی کے تعلق سے. دوستوں ٹوپی کے بغیر نماز ہو جائے گی, لیکن سر ڈھانکنا یہ اچھا عمل ہے, اچھی بات ہے. یہ ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہر وقت اپنا سر ڈھانکے رہتے تھے, چاہے وہ نماز کی حالت ہو, کہیں بازار میں ہو, کہیں کسی بھی کام میں ہو, یا کوئی کام کر رہا, ہر وقت اپنا سر ڈھانکے رہتے تھے. تو یہ بہتر عمل ہے, سر ہر وقت ڈھانکے رہنا چاہیے. لیکن نماز سے ٹوپی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ ٹوپی لگائیں یا انگوچھا لپیٹیں یا کچھ بھی کریں, یہ ایک اچھا بہترین بات ہے. اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانکے رہیں, جو اس ویڈیو میں دوستوں بتایا گیا. تو امید ہے دوستوں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریے گا. ہم ملیں گے آپ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.